Kamruddin Kaira Saab, are you happy with the performance of the government, sir? رانا صاحب یہ جو ہیپینس کا لفظ ہے یہ تو شاید امریکہ والے بھی اپنی حکومت سے ہیپی نہیں ہوں گے. اچھا, ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشروں میں ہیپی کیا ہونا, اور ہمارے لیے کوئی تسلی کی بات ہے نہیں. ہماری ڈیموکریسی بھی اسٹرگل کر رہی ہے, ادارے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور معاشرے کی عادات بھی خراب ہیں, علمی طور پہ بھی استعداد خراب ہوئی پڑی ہے. سو تسلی والی تو بات نہیں ہے, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں اگر میں سمت دیکھوں تو سمت کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں, آئیڈیلی نہیں, گیون اس میں سمت جو ہے وہ درست ہے. اس پہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے لوپ ہولز ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. تو کائرہ صاحب, ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور چیزیں ابھی تک آپ کے بقول صرف ٹریک پہ آئی ہیں, ابھی لاٹ مور کین بی ڈن اینڈ شوڈ بی ڈن. سو آپ کے خیال میں ابھی اور کتنا وقت درکار ہے؟ کیونکہ یہ بڑے عرصے سے, اتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جناب حالات بہتر ہو جائیں گے. تو بہتر اب کیسے؟ اکانومی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. سو اکانومی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رانا صاحب, اس سوال کا جواب دینے کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دو پہلو ہیں, ایک طرف جائیں دوسری طرف جائیں, دونوں کے اوپر گالی پڑنے کا امکان ہے. نمبر ون یہ ہے کہ جی یہی نظام چلے گا تو جو کچھ اس کے ثمرات ابھی تک آئے ہیں اس میں سے کچھ اور بہتری کے امکان ہوں گے, یہ لوگوں کا کانفیڈنس بہتر ہوگا. اور جو اس وقت بڑی لڑائیاں چھڑی ہیں ریجن کے اندر بھی, ہمارے ملک کے گرد و نواح میں بھی, اس کے اندر بھی, اور پاکستان کی معیشت میں بھی کچھ بہتری کے آثار ہیں, وہ کنسالیڈیٹ ہوں گے. ایک یہ ویو ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں, اس حکومت کو چلے جانا چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نئے انتخاب کرانے چاہیے. اچھا کائرہ صاحب, یہ جو ابھی پی ٹی آئی, ایک پرانے لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں ایز سچ, پی ٹی آئی والے ان کو ایز سچ اون نہیں کر رہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ پی ٹی آئی میں ہیں, پی ٹی آئی سے ہمیں نہیں باہر نکالا جا سکتا. انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملے پی ٹی آئی کو بیٹھ سکیں آپس میں اکراس دا ٹیبل گورنمنٹ والوں کے ساتھ. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس انیشیٹو جی؟ یقیناً کوئی ایسا جو ڈائلاگ کا راستہ کھولے اور سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے, دیکھیں بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا. بڑی سمپل بات ہے نا رانا صاحب, سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں گی تو سیاست کی سپیس بڑھے گی. آدھے سے زیادہ ٹائم تو کسی حد تک گزر چکا ہے حکومت کا, اور آخری وقت میں آنا, حکومت کے اندر آنا اور حکومت کا حصہ بننا ایک مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت سارا گراف نیچے گیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کیا چاہیں گے کہ اس وقت آپ آنا چاہیں گے حکومت کے اندر؟ رانا صاحب, یہ حکومت جس دن بنی تھی اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ بہت بحث ہو چکی ہے, اس پہ بہت باتیں بھی ہو چکی ہیں, اور میری جماعت کا موقف مختلف اوقات میں واضح طور پہ آ چکا, اور بلاول صاحب نے بھی اس پہ واضح طور پہ اپنی باتیں کر دی. سو اس میں کوئی جان نہیں ہے. اس گورنمنٹ کا جب سے بنی ہے, اس کا ڈیزائن یہ ہے, اس کو اسی طرح چلنا چاہیے, اس گورنمنٹ کو شیک نہیں کرنا چاہیے. رہی بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ آخری لیگ میں آ کے تو لوگوں کو امید بنانی چاہیے, خوش کرنا چاہیے, تو یہ بھی تو ہم مصنوعی باتیں کر رہے ہیں نا. 16 پوائنٹس پہ اتفاق ہوا تھا آپ کا اور حکومت کا, اس میں سے 16 پوائنٹس میں سے کتنے نکات جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیا گیا حکومت کی طرف سے؟ گریجولی عمل ہوا, لیکن کافی چیزوں پہ ہو گیا. پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے کچھ گلے شکوے اپنی جگہ موجود تھے, اس میں سے بھی کچھ ایڈریس ہوئے, کچھ ہونے والے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج کافی چیزوں پہ عمل ہوا. کچھ رہتے ہیں ابھی, لیکن ایگزیکٹ نمبر مجھے نہیں پتا. اوکے, بلدیاتی انتخابات جو ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہونے چاہیے پنجاب کے اندر, سو یو آر آل آؤٹ فار دیٹ, یا اس میں بھی ابھی کوئی ifs and buts ہے؟ باقاعدہ با اختیار لوکل گورنمنٹ اگر وہ بن جائے گی تو یہ جو بہت سارے مباحثے آج کل چھڑے ہیں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, یہ اصل بیماری تو گورننس کی ہے. لہٰذا ہیلے حجتوں سے ہم یا تو ایک کمزور سا نظام بنا دیتے ہیں تاکہ عدالتوں کا بھی اور آئین کی روح بھی پوری ہو جائے, لیکن ہم ایک معقول اور بڑا فعال لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں دینا چاہتے, حالانکہ وہ مسئلے کا حل ہے. تو آپ کا جو ایگریمنٹ تھا کہ پنجاب کے اندر 1 سال کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے, وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ پنجاب گورنمنٹ نے وعدہ تو کیا ہے, الیکشن کمیشن نے انہیں ٹائم دیا ہے, انہوں نے ٹائم مانگا تھا 2-3 مہینے کا, آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن جو ابھی تک ڈرافٹ آیا تھا سامنے یا ایکٹ بنا تھا, وہ انتہائی ناقص تھا. وہ غیر سیاسی بھی ہے, وہ غیر آئینی بھی ہے, اور وہ غیر فعال بھی ہوگا 100%. اگر وہ آ گیا, you people are, یعنی کہ پیپلز پارٹی از ناٹ ہیپی ود دیٹ ڈرافٹ, کہ وہ جی میرا ذاتی تو بڑا واضح ویو ہے جی اس پہ. آپ اس پہ یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ.
اچھا 28 ناٹ اونلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت اور آئین کی روح کے ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. 28ویں ترمیم کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی کیا سرائیاں ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی شہر میں سنتا ہوں. آزاد کشمیر کی جو ہے حکومت، اس کے بعد گلگت بلتستان، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسری حکومتیں بنا لیں گے؟ گلگت بلتستان کی بات کروں میں. سر دیکھیے، کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. چند مہینے ہیں اور وہاں پہ جو حالات ہوئے پڑے تھے، جہاں پہ سیاسی جماعتیں بالکل مارجنلائز ہو گئی تھیں اور کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس غیر سیاسی ابھار کا مقابلہ کرے اور اس سیاسی ویکیوم کا مقابلہ کرے جو پچھلی حکومت نے اور حالات نے کھڑا کیا تھا. پیپلز پارٹی نے تو یہ ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے. ہماری حکومت کے لیے جو بنی ہے وہاں نئی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اگر ان چند مہینوں میں ڈیلیور کریں، لوگوں کا اعتماد کھڑا ہو اور پھر وہ اگلے فیئر الیکشن کی طرف جائیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی توقع کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ٹریڈیشنلی پیپلز پارٹی تگڑی ہے، وہاں ہمارا ایک ہی کوشش اور خواہش ہے کہ وہاں فیئر الیکشن ہو جائے. انشاءاللہ فیئر الیکشن کی صورت میں گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، آپ کو بالکل پیپلز پارٹی کی حکومتیں نظر آئیں گی. نئے صوبوں کی جب بات ہوتی ہے قائرہ صاحب، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹولی بڑا اچھا ہو جائے گا اور ایوری تھنگ ول بی اسموتھ وین اٹ کمز ٹو لائک رننگ دا پروونسز، اور دیٹ از نیڈ آف دا ڈے. تو اگر سندھ کی میں بات کروں تو سندھ میں بھی اگر نئے صوبے بنائے جائیں گے، باقی صوبوں میں بھی بنیں گے تو سندھ میں بھی بنیں گے، تو وہاں پہ آپ کا کوئی کنسرن یا کوئی آپ کی سجیشنز؟ نیچرل وے ہونا چاہیے، لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق صوبے بننے چاہیے، لیکن پہلے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹا یا بڑا ہونا مسئلہ ہے، یا ہمارے رویے، ہماری سیاست کے رویے، ہمارے میڈیا کے رویے، ان رویوں یا ہمارے ایڈمنسٹریٹو سٹائل سے وہ گورننس کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر 28ویں ترمیم آتی ہے اور عنقریب اگر آ جاتی ہے، اس میں صوبوں کی بات ہوتی ہے نئے صوبوں کی، تو وہ اس پہ سے آپ ریزسٹ کریں گے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہی بات ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رانا صاحب، اس سے پہلے نا یہ جو صوبے بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جہاں صوبے بننے ہیں وہاں کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے گی، پھر وہ ریزولوشن نیشنل اسمبلی میں جائے گا، پھر سینٹ میں جائے گا، وہاں سے یہ بل پاس ہوگا، پھر آئین کا حصہ بنے گا. یہ پروسیس پہلے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، جی. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے نہیں چڑھنا.